بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یا حرف ندا ہے، اے کے معنی میں آتا ہے، اور یا کا استعمال ہمیشہ اسم کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایھا یہ بھی حرف ندا ہے اور اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ حرف ندا ایو جو ہے ایھا یہ قرآن پاک میں 150 مرتبہ آیا ہے۔ الناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، اعبدو تم عبادت کرو، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے عبدہ یعبدو سے، یعنی ناصرہ ینصرو سے۔ اعبدو جو ہے یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے 21 مرتبہ آیا ہے۔ ربکم الذی خلقکم، ربکم تمہارا رب، اپنے رب کی، یہ ربا مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، اور ربکم کا ذکر قرآن پاک میں 118 مرتبہ آیا ہے۔ خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ خالق کا جو ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور کم ضمیر جو ہے وہ ضمیر مفعول ہے، اور خلقکم کا ذکر قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور والذین کا معنی ہے اور وہ جو، من سے قبلکم تم سے پہلے، تم سے پہلے، تم سے قبل، اور قبلکم میں قبل مضاف ہے اور کم ضمیر مضاف الیہ ہے۔ قبلکم پورے قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ 18 مرتبہ آیا ہے۔ قبلکم کا ذکر پورے قرآن میں 18 مرتبہ آیا۔ لعلکم اس کا معنی ہے شاید کہ تم، شاید کہ، لعلکم جو ہے یہ حرف ترجی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر 68 مرتبہ آیا ہے۔ تتقون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ڈرتے رہو، بچتے رہو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر 19 مرتبہ آیا ہے۔ ترجمہ سمجھیں، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو یا تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی اسم موصول ہے، جعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ 77 مرتبہ آیا ہے۔ لکم الارض، لکم جو ہے تمہارے لیے، لام جار ہے، لکم کا معنی تمہارے لیے، لام جار ہے، قوم ضمیر مجرور ہے، اور لکم کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، فراشن بچھونا، بستر، اور فراشن جو ہے یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ ہے۔ والسماء اور آسمان، واو کا معنی اور، السماء آسمان کو کہتے ہیں۔ بناءً، بنان چھت کو کہتے ہیں، خیمے کو کہا جاتا ہے، عمارت کو کہا جاتا ہے۔ بنان جو ہے یہ اسم ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، عمارت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے، انزلہ کا معنی ہے اور اتارا، من السماء آسمان سے، انزلہ جو ہے انزلہ ینزل انزالا سے باب افعال سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر 63 مرتبہ آیا ہے۔ من السماء آسمان سے، ماءً پانی، ماء جو ہے یہ اسم ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر 59 مرتبہ آیا ہے۔ وانزل من السماء ماءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس سے کچھ پھل نکالے، اخراجا یخرجو اخراجا نکالے، بھی اس سے، اخراجہ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، پورے قرآن میں اس کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے۔
با حرف جار ہے اور ہا ضمیر اس کے ساتھ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو رہے ہیں، اور بہی کا ذکر پورے قرآن میں 229 مرتبہ آیا ہے۔ من حرف جارہ ہے، الثمرات یہ ثمرتن کی جمع ہے، پھل اور میوہ جات کو کہا جاتا ہے۔ الثمرات کا ذکر قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ رزقاً رزق اور روزی کو کہا جاتا ہے، یہ مصدر ہے اور قرآن میں اس کا ذکر 42 مرتبہ آیا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تمہارے کھانے کے لیے اس زمین سے پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فَلَا تَجْعَلُوا، تَجْعَلُوا جو ہے لا تَجْعَلُوا، تم نہ بناؤ، تم نہ ٹھہراؤ، یہ نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لام حرف جار ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مجرور ہے۔ قرآن پاک میں لفظ للہ کا ذکر 138 مرتبہ آیا ہے۔ اندادن شریک کو کہا جاتا ہے، مقابل کو کہا جاتا ہے جو مد مقابل ہو، اور اندادن یہ ندن کی جمع ہے، اور قرآن پاک میں لفظ انداد کا ذکر 6 مرتبہ آیا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی شریک نہ بناؤ، مد مقابل نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، جان بوجھ کر، تعلمون جانتے ہو، علم رکھتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 56 مرتبہ آیا ہے۔ اور انتم جو ہے تم سب مرد، یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے، اس کا ذکر قرآن میں 97 مرتبہ آیا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، واو کا معنی اور ہے، ان کا معنی اگر ہے، اور نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 313 مرتبہ آیا ہے۔ کنتم، تم تھے یا تم ہو، یہ فعل ناقص ہے، اور کنتم کا ذکر پورے قرآن میں 199 مرتبہ آیا ہے۔ فی حرف جار ہے، ریب کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مما اصل میں ہے منما، مما اس میں سے، نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اپنے عبدنا سے مراد ہے بندہ، اور بندہ خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور عبدنا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، عبد مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ۔ عبدنا کا ذکر پورے قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا، خاص بندے پر نازل فرمایا، اتارا۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا پس تم لے آؤ، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 9 مرتبہ آیا ہے۔ سورتن ایک سورت، سورت لفظ جو ہے سورہ یہ اسم ہے، اس کا ذکر قرآن میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ مثلی ہی، اس کی مانند، اس کی مثل، اس جیسی، یہ مرکب اضافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ فاتو بصورت من مثلہ، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ جو ہم نے اپنے محبوب پر، اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔ اگر اس میں تم شک کرتے ہو تو پھر اپنی طرف سے ایک صورت اس کی مثل تو بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ حضرت انسان کا کلام ہے تو پھر تم بھی بنا سکو گے، اگر تم نہ بنا سکو تو پھر سمجھ لینا یہ حضرت انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ادعو جو ہے یہ امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم بلاؤ، تم پکارو۔ قرآن میں اس کا ذکر 14 مرتبہ آیا ہے۔ شہداءکم من دون اللہ، شہداء اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ شہداءکم یہ بھی مرکب اضافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ من دون اللہ اللہ کے سوا،
ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، صادقین جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، سچے مرد، سچ بولنے والے۔ قرآن میں لفظ صادقین کا ذکر 50 مرتبہ آیا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا جمع مذکر ہے، نفی جہد بلم ہے فعل مضارع۔ قرآن پاک میں لم تفعلوا کا ذکر جو ہے 8 مرتبہ آیا ہے۔ تفعلوا، تفعلان، تفعلون آتا ہے کہ نہیں؟ جب لم مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پھر نون گر جاتا ہے۔ لم تفعلوا تو اس کا معنی ہے تم نہ کر سکے، یا تم نہ کر سکو گے، یا تم نہ لا سکو گے۔ ولن تفعلوا ہرگز نہ لا سکو گے۔ لن تفعلوا، لن ہرگز کے معنی میں آتا ہے، نہیں کے معنی میں آتا ہے، یہ حرف ہے اور لفظ لن کا کثرت سے ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ لن تفعلوا یہ نفی، تاکید، بلند، ناسبہ معروف ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ولن تفعلوا تم ہرگز نہ لا سکو گے۔ اتقو جو ہے تم ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، امر حاضر کا صیغہ ہے اور قرآن میں اس کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے۔ التی اسم موصول ہے، پڑھایا کہ نہیں ہم نے کل نحو کے سبق میں، اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو التی جو ہے یہ اسم موصول ہے، وہ ایک مؤنث کا بارے میں یہ استعمال ہوتا ہے جو یا جس کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ التی کا ذکر 56 مرتبہ آیا ہے۔ وقودھا الناس، وقودھا اس کا ایندھن، وقود مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے۔ قرآن میں وقودھا کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ الحجارہ پتھر، کنکریوں کو کہا جاتا ہے، یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 10 مرتبہ آیا ہے۔ ترجمہ سمجھ لیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ لا سکو تو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی طرف سے، ہم فرما دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تم نہ لا سکو گے، ہرگز تم نہ لا سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، آدمی اور پتھر ہیں۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اُعِدَّت وہ تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ للکافرین کافروں کے لیے، کس کے لیے؟ لام حرف جار ہے، کافرین مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے 2 مرتبہ آیا۔ اعدت للکافرین وہ جہنم جو ہے کس کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ آگ جو ہے کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین کافرین کے لیے، کافروں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ وبشر الذین اور خوشخبری ہے ان کے لیے، یعنی بشیر یہ امر کا صیغہ ہے، تو بشارت دے، امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 13 مرتبہ آیا ہے۔ الذین موصول ہے، اس میں موصول ہے اور وہ جو کے معنی میں آتا ہے، ان مختلف معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جو جس کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ عاملوا انہوں نے عمل کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 73 مرتبہ آیا ہے۔ الصالحات نیکیاں، اچھے کام، نیک خواتین کو بھی کہا جاتا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 62 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 62 مرتبہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوشخبری دو ان ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ان لہم، ان تحقیق کے معنی میں آتا ہے، بے شک کے معنی میں آتا ہے اور یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ حرف ہے، قرآن میں اس کا ذکر 104 مرتبہ آیا ہے۔ لہم لام حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے، ان کے لیے، اس کا معنی ان کے لیے۔ جناتن جنتیں، گھنے باغات، زیادہ جو باغات ہوتے ہیں، تجری جاری ہیں جن کے نیچے۔ جنات کا ذکر جو ہے یہ 69 مرتبہ آیا ہے۔
जन्नात ये जमा है, तजरी बहती हैं, वाहिद मुअन्नस गैब का सीगा है और कुरान में इसका ज़िक्र 51 मरतबा आया है। मिन तहतिहा, तहतिहा जो है उन बागात के नीचे, ठीक है ना जी, उन बागात का ज़िक्र है ना, और उनके नीचे। ये मुज़ाफ मुज़ाफिल है, कुरान में इसका ज़िक्र 36 मरतबा आया है तहतिहा का। अल अनहार, नहरें, दरिया को कहा जाता है। अनहार जो है ये नहर की जमा है, कुरान में इसका ज़िक्र 48 मरतबा आया। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, खुशखबरी दे उनको जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बेशक उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें रवां हैं, नहरें जारी हैं। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, कुल्लमा जब, रोज़िकू उन्हें रिज़्क़ दिया गया। रोज़िकू जो है माज़ी मजूल का सीगा है, कुरान में इसका ज़िक्र 1 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 1 मरतबा। मिनहा का ज़िक्र पूरे कुरान पाक में 76 मरतबा आया है। मिन हरफ़-ए-जार सामरातिन, फल को कहा जाता है, ये इसम है, कुरान में इसका ज़िक्र 1 मरतबा आया है। रिज़्क़न, रिज़्क़ को कहते हैं और ये मस्दर है। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा, जब उन्हें उस बाग से, उन बागों से खाने को फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, कालू, उसकी सूरत शक्ल देख कर क्या कहेंगे? कालू कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। हाज़ा जो है ये इसमें इशारा है और इसका ज़िक्र कुरान में 173 मरतबा आया है। रुज़िक़ना, हमें जो दिया गया है, माज़ी मजूल का सीगा, कुरान में इसका ज़िक्र 1 मरतबा आया। मिन क़ब्ल, पहले के माना में, काबल जो है पहले के माना में आता है और आगे के माना में आता है। इसमें ज़र्फ़ है, कुरान में इसका ज़िक्र 17 मरतबा है। कल हमने इसमें ज़र्फ़ और इसमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान के बारे में पढ़ा है, तो अब देख लें ये लफ्ज़ कब्ल आ रहा है, तो वो नहव आती होगी तो सर्फ आती होगी, तो फिर कुरान को हम समझ सकते हैं। लफ्ज़ कब्ल का ज़िक्र कुरान में 17 मरतबा आया है। कालू, उस फल की शक्ल सूरत को देख कर कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही है रिज़्क़ जो हमें पहले मिला था, पहले हमें दे दिया गया था। व उतू बिही मुतशाबिहा, व उतू जो है ये माज़ी मजूल का सीगा है, उन्हें दिया गया। कुरान में इसका ज़िक्र 1 मरतबा आया है। मुतशाबिहा, ये मुशाबे के माना में है, मिलता जुलता, इस्म फ़ाइल का सीगा है। कुरान में इसका ज़िक्र जो है 3 मरतबा आया है। व उतू बिही मुतशाबिहा, और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उनके लिए फ़ीहा उसमें अज़वाजुम मुतहरा, अज़वाजुम मुतहरा, उन बागों में सुथरी बीवियां हैं। क्या हैं? अज़वाज बीवियों को कहा जाता है, जोड़े को कहा जाता है। अज़वाज जमा है ज़ौज की, और कुरान में अज़वाज का ज़िक्र 10 मरतबा है। मुतहरतुन, पाक की हुई। कौन सी? ख़वातीन जिनको पकीज़ा किया गया है, उन ख़वातीन का ज़िक्र है। और मुतहरतुन ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है, कुरान में इसका ज़िक्र 5 मरतबा आया। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरा, उनके लिए और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीबियाँ हैं। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदून जो है ये इस्म फ़ाइल का सीगा है और हमेशा रहने के माना में इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में लफ्ज़ खालिदून का ज़िक्र 25 मरतबा आया है। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाहा ला यस्ताही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा, ला यस्ताही, वो नहीं शर्माता, वो ज़िंदा नहीं छोड़ता। ये कई मानों में इस्तेमाल होता है और ये मुज़ारे का सीगा है। कुरान में इसका ज़िक्र 4 मरतबा आया है। आन का माना है ये के, आन का माना क्या है? ये के। पूरे कुरान में इसका ज़िक्र जो है 305 मरतबा आया है। यदरिबा, वो बयान करता है, वो मारता है, ये मुज़ारे मालूम का सीगा है। कुरान में इसका ज़िक्र जो है वो 6 मरतबा आया है।
مثلاً مثال، نظیر، کہاوت کو کہا جاتا ہے، یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 22 مرتبہ آیا ہے۔ بعودتاً، بعودتاً مچھر کو کہا جاتا ہے، یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے۔ فما فوقہا، فوقہا کہ اس کا معنی ہے اس کے اوپر، اس سے بڑی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کہ کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اما سوا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کئی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ حرف ہے، قرآن میں اس کا ذکر 29 مرتبہ آیا ہے۔ انہو، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ انہو کا ذکر قرآن میں 40 مرتبہ آیا ہے۔ الحق، حق، سچ، ٹھیک، حق کو بھی کہتے ہیں، سچ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک کو بھی کہتے ہیں، حقیقت کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن میں لفظ حق کا ذکر 227 مرتبہ آیا ہے، یہ اسم ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ترجمہ سمجھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ تو جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی مثالیں، ایسی کہاوتیں بیان کرنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے۔ یقولون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر 92 مرتبہ آیا ہے۔ ماذا، کیا چیز ہے، یا کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ حرف استفہام ہے، قرآن میں اس کا ذکر 16 مرتبہ آیا۔ ارادہ، اس نے ارادہ کیا، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 20 مرتبہ آیا۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بہذا اس بات سے، یہ جار مجرور ہے، اور قرآن میں ذکر 2 مرتبہ آیا کہ اللہ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یضل جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ گمراہ کرے گا یا وہ گمراہ کرتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر 17 مرتبہ آیا۔ کثیراً، بہت زیادہ، کثیر تعداد میں، یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 46 مرتبہ آیا۔ یہدی، وہ ہدایت کرتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 51 مرتبہ آیا۔ الفاسقین، بدکار کو کہا جاتا ہے، نافرمان لوگوں کو کہا جاتا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 18 مرتبہ آیا۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ فرماتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے ذریعہ سے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین، وہ جو، ینقضون، توڑ دیتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، ینقضون، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ عہداً، اللہ کا عہد، عہد اللہ، اللہ کا عہد، عہد جو ہے قول، پیمان کو کہتے ہیں، وعدے کو کہتے ہیں، معاہدے کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 13 مرتبہ آیا۔ من حرف جار ہے، بعدی، بعد میں، پیچھے، یہ ظرف زمان ہے، قرآن میں اس کا ذکر 148 مرتبہ آیا۔ میثاقہ، یہ مرکب اضافی ہے، اس کا پختہ کرنا، میثاقہ کا ذکر قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، پکا ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ امرا، اس نے حکم دیا، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 7 مرتبہ آیا۔ یوصلا، اس کو ملایا جائے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔
یفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون اسم فاعل کا صیغہ ہے، خسارہ اٹھانے والوں کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 14 مرتبہ آیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے۔ کیفا کیسے کے معنی میں آتا ہے، کس طرح کے معنی میں آتا ہے، یہ اس میں استفہام ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 14 مرتبہ آیا۔ وکنتم اور تم ہو امواتن مردے، امواتن مردے، امواتن یہ جمع ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں اس نے جلایا، زندگی بخشی، ماضی کا صیغہ ہے اور ضمیر مفعول ہے۔ احیاکم کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم اللہ کے منکر ہو گئے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں جلایا، زندہ کیا۔ وکنتم میں واو جو ہے یہ حالیہ ہے۔ ثم یمیتکم پھر تمہیں وہ مارے گا۔ ثم پھر اس کے بعد تب یہ حرف ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 195 مرتبہ آیا ہے۔ یمیتکم تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا، مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ قرآن میں یمیتکم کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ یحییکم تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون یحییکم وہ تمہیں زندہ کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ ہے اور ساتھ میں ضمیر ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا۔ ثم الیہ ترجعون الیہ اس کی طرف، یہ جار مجرور ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 80 مرتبہ آیا۔ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 19 مرتبہ آیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون تو پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ خلق اس نے پیدا کیا، بنایا۔ خلق ماضی کا صیغہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 64 مرتبہ آیا۔ جمیعاً سب کا سب، سارے، جمیعاً اسم ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 49 مرتبہ آیا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سب۔ ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات ثم کا معنی پھر، استوا اس نے قصد فرمایا، اس نے توجہ فرمائی، وہ ٹھہرا۔ کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے جب یہ کرتے ہیں استعمال تو پھر اس نے قصد فرمایا، استوا فرمایا۔ ماضی کا صیغہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 12 مرتبہ آیا۔ سواہن اس نے ان کو درست کر کے بنایا، ماضی ہے، ساتھ میں ضمیر ملی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ 7 سماوات 7 کو کہتے ہیں، یہ اس میں عدد ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 18 مرتبہ آیا۔ سماوات آسمان کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے السماء کی، سما ان کی جمع ہے سماوات۔ قرآن میں اس کا ذکر 190 مرتبہ آیا۔ ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے۔ بِكُلِّ کل سب تمام کو کہتے ہیں۔ بِكُلِّ جو ہے یہ جار اور مجرور ہے۔ قرآن میں بِكُلِّ کا ذکر 35 مرتبہ آیا۔ علیم خوب علم والا، بڑا دانا، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 140 مرتبہ آیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم وہ سب کچھ جانتا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورۃ البقرہ کا 3 رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔